بابا اگر ہم شیروان کی مدد نہ کر سکے تو مجھے بڑا دکھ ہوگا۔ شیروان نے میری جان بچائی ہے۔ سردار نے کہا شکالہ ہم شیروان کی مدد ضرور کریں گے۔ شکالہ نے کہا بابا ہم شیروان کو روپیہ پیسہ تو کہیں نہ کہیں سے لا کر ضرور دے دیں گے، لیکن اس کے لیے پاسپورٹ اور ویزا کہاں سے لائیں گے؟ اور ان چیزوں کے بغیر شیروان کسی سمندری یا ہوائی جہاز میں سفر نہیں کر سکتا۔ سردار کہنے لگا مجھے تھوڑا سا موقع دو، میں کوئی نہ کوئی رستہ ضرور نکال لوں گا۔ اسی روز سردار کہیں چلا گیا۔ وہ دوسرے روز واپس آیا۔ آتے ہی اس نے مجھے اور شکالہ کو اپنے جھونپڑے میں بلا لیا۔ وہ اپنے بڑے تخت پوش پر بیٹھا ہوا تھا۔ ہم اس کے قریب بیٹھ گئے۔ شکالہ نے پوچھا بابا شیروال کے لیے کوئی انتظام ہوا؟ سردار مسکرانے لگا، بولا ایک رستہ نکل آیا ہے۔ اب شیروان کو نہ کسی پاسپورٹ کی ضرورت ہے نہ کسی ویزے کی ضرورت ہے۔ میں اسے جن لوگوں کے سپرد کروں گا وہ اسے اس کی منزل پر حفاظت سے پہنچا دیں گے۔ میں بڑا خوش ہوا، مگر دل میں حیران ضرور تھا کہ اس جنگلی سردار کے ذرائع ماڈرن زمانے کے مقابلے میں بڑے محدود ہیں۔ اس نے کیا رستہ نکالا ہوگا؟ میں نے پوچھ ہی لیا سردار یہ کون لوگ ہیں آپ مجھے جن کے سپرد کریں گے؟ سردار نے کہا میرا ایک دوست کا بحری جہاز ہے، وہ مال لے کر ملک کی بندرگاہوں پر جاتا ہے۔ اتفاق سے ان دنوں ہمارے ملک کی بندرگاہ کے قریب ہی اس کا جہاز لنگر انداز ہوا ہے۔ میں نے اس سے مل کر ساری بات طے کر لی ہے۔ وہ تمہیں اپنے ساتھ لے جائے گا اور میں اس ملک میں پہنچا دے گا جہاں تم جانا چاہو گے۔ میں نے بھی یہی سوچا ہو سکتا ہے کہ اس آدمی کا کوئی چھوٹا بار بردار جہاز ہو۔ بار بردار جہازوں کے کپتان کبھی کبھی کسی مسافر کو جس کے پاس پاسپورٹ وغیرہ نہ ہو جہاز میں بٹھا لیتے ہیں۔ یہ شخص اسی طرح مجھے اپنے جہاز میں سوار کروا کر ہندوستان یا پاکستان پہنچا دے گا۔ مجھے بڑا اطمینان ہو گیا۔ میں نے سردار کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا سردار آپ کا دوست اپنا جہاز لے کر کب یہاں سے روانہ ہوگا؟ سردار بولا اسے 3-4 دن لگ جائیں گے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم کل صبح میرے ساتھ چلے چلو۔ میں خود تمہیں اپنے دوست کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ میں نے کہا میں تیار ہوں۔ دوسرے دن صبح شکالہ نے مجھے جگا کے دیا اور کہنے لگا شیروان جلدی سے تیار ہو جاؤ، بابا تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے جلدی منہ ہاتھ دھو کر تھوڑا سا ناشتہ کیا اور شکالہ کے ساتھ اس کے باپ کے پاس آ گیا۔ سردار کے جھونپڑے کے باہر 3 گھوڑے بالکل تیار حالت میں کھڑے تھے۔ سردار نے مجھے دیکھ کر کہا شیروان گھوڑے پر بیٹھ جاؤ، ہم اپنے سفر پر روانہ ہو رہے ہیں۔ ایک گھوڑے پر سردار، دوسرے پر میں اور تیسرے گھوڑے پر سردار کا ایک باڈی گارڈ بیٹھ گیا اور گھوڑے جنگل میں سے اپنے سفر پر چل پڑے۔ دوپہر تک ہم مختلف جنگلی رستوں پر سفر کرتے رہے۔ دوپہر کے بعد ہم ایک قصبے میں پہنچے جو کافی بڑا تھا اور چند ایک ماڈرن طرز کی عمارتیں بھی نظر آ رہی تھیں۔ سردار کہنے لگا یہاں سے آگے ہم ریل گاڑی میں سفر کریں گے۔ قصبے کا اسٹیشن زیادہ بڑا نہیں تھا۔ وہاں ہم نے کھانا کھایا اور کچھ دیر بعد ہمیں ایک گاڑی مل گئی۔ ہم اس میں سوار ہو کر اس ملک کے ایک ساحلی شہر میں آ گئے۔ سردار نے اپنے باڈی گارڈ کو گھوڑوں سمیت ریلوے اسٹیشن سے ہی واپس بھیج دیا تھا۔ ساحلی شہر چھوٹا سا تھا، آبادی بھی بہت کم دکھائی دے رہی تھی۔ سردار ریلوے اسٹیشن سے نکل کر ایک طرف چل پڑا۔ میں اس کے ساتھ تھا۔ چلتے چلتے ہم شہر سے کافی دور نکل آئے۔
اب ہماری ایک جانب سمندر دکھائی دینے لگا تھا۔ ہم سمندر کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ آس پاس کوئی آبادی نہیں تھی، کوئی جھونپڑی تک دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ میں خاموشی سے چل رہا تھا۔ سردار کہنے لگا، میرے دوست کا جہاز سمندر میں فاصلے پر لنگر انداز ہے، ہم سٹیمر میں بیٹھ کر جہاز تک جائیں گے۔ میں نے پوچھا، سردار یہ سٹیمر ہمیں کہاں ملے گا؟ سردار بولا، گھاٹ یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے، وہاں ہمیں سٹیمر مل جائے گا۔ کچھ دور چلنے کے بعد ہم ایک چھوٹے سے گھاٹ پر پہنچ گئے۔ گھاٹ بڑا پراسرار سا لگ رہا تھا، وہاں کوئی مسافر بھی نہیں تھا۔ 2-3 چھوٹی کشتیاں اور ایک بسیدہ چھت والا پرانا ایک طرف کھڑا تھا۔ کوئی آدمی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ سردار نے مجھے ایک جگہ بیٹھنے کو کہا اور خود سٹیمر کی طرف چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد واپس آیا تو اس کے ساتھ ایک آدمی تھا جس نے میلی کچیلی پتلون اور نیلے رنگ کی بنیان پہن رکھی تھی۔ سردار نے میری طرف اشارہ کر کے اس آدمی سے کہا، ہینری، یہ میرا خاص آدمی ہے، اس کو جہاز پر کپتان زولو کے حوالے کر کے واپس آنا۔ میں نے کپتان سے ساری بات کر لی ہوئی ہے۔ پھر سردار نے مجھ سے کہا، بے فکر ہو کر جاؤ، ہینری بھی میرا خاص آدمی ہے، یہ تمہیں جہاز پر پہنچا دے گا۔ کیپٹن زولو میرا جگری دوست ہے، اس کا جہاز سمندر میں کچھ فاصلے پر لنگر انداز ہے۔ سردار نے مجھے 3 بار گلے لگایا اور بولا، تمہیں جس ملک کے روپے پیسے کی ضرورت ہوگی میرا دوست کیپٹن زولو تمہیں دے دے گا، اس کی تم فکر بالکل بھی نہ کرنا۔ سردار مجھے میلے کچیلے سیاہ فام حبشی جس کا نام ہینری تھا کے حوالے کر کے چلا گیا۔ ہینری نے سفید دانت نکالتے ہوئے کہا، آ جاؤ۔ وہ مجھے سٹیمر میں لے گیا۔ سٹیمر کی حالت انتہائی خستہ ہو رہی تھی، فرش چڑ کر رہا تھا۔ سٹیمر میں اور کوئی آدمی نہیں تھا۔ ہینری نے کہا، وہاں بیٹھ جاؤ۔ میں سٹیمر کی چھت کے نیچے عرشے کے چھوٹے سے گندے فرش پر ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا۔ ہینری نے سٹیمر کا انجن سٹارٹ کیا تو انجن میں اتنا شور تھا جیسے 10-12 پرانے انجن ایک ساتھ سٹارٹ ہو گئے۔ سٹیمر آہستہ آہستہ ساحل کو چھوڑنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سمندر میں جا رہا تھا اور اس کا رخ سمندر کے جنوب مشرق کی طرف تھا۔ کافی دیر تک سٹیمر سمندر میں چلتا رہا۔ افریقہ ساحل دور پیچھے رہ گیا تھا، پھر ساحل نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ ابھی تک مجھے سردار کے دوست زولو کا بار بردار جہاز نظر نہیں آیا تھا۔ خدا جانے کیپٹن زولو نے اپنا جہاز سمندر میں اتنی دور کیوں لنگر انداز کیا ہوا تھا، یہ معمہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ آخر مجھے دور سے ایک سمندری جہاز کی چمنی نظر آنے لگی جس میں سے دھوئیں کی ایک باریک سی لکیر نکل رہی تھی۔ ہینری نے اونچی آواز میں کہا، وہ ہے کیپٹن زولو کا جہاز۔ سٹیمر کا رخ جہاز کی طرف ہی تھا۔ جس وقت ہمارا سٹیمر جہاز کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ جہاز زیادہ بڑا نہیں تھا۔ اس کے سٹار بورڈ کا رنگ پھیکا پڑ چکا تھا اور کہیں کہیں جہاز کی دیوار پر زنگ بھی لگا ہوا تھا، اور عرشے کا جنگلے پر 3-4 نیگرو نیچے سٹیمر کی طرف دیکھ رہے تھے۔ سٹیمر کے ہینری نے دونوں بازو ہلاتے ہوئے اپنی زبان میں جہاز کے آدمیوں کو کچھ کہا۔ انہوں نے اوپر سے نیچے رسے کی ایک سیڑھی بھی نیچے لٹکا دی۔ ہینری نے سٹیمر رسے کی سیڑھی کے پاس جا کر کھڑا کر دیا۔ ہینری نے سٹیمر کو سیڑھی کے ساتھ باندھا اور مجھے ساتھ لے کر رسے کی سیڑھیاں اوپر چڑھنا شروع کر دی۔ بڑی مشکل سے ہم جہاز کے عرشے یعنی ڈیک پر پہنچے۔ 3 نیگرو جنہوں نے میلی کچیلی پتلونیں اور بنیانیں پہن رکھی تھی مجھے گھور گھور کر دیکھنے لگے۔ ہینری نے ان سے کہا، یہ کیپٹن کا خاص آدمی ہے، اسے کہو کہ سردار نے جس آدمی کا کہا تھا اسے میں لے آیا ہوں۔ 2 نیگرو تو وہیں کھڑے مجھے گھور گھور کے دیکھتے رہے۔
तीसरा हेनरी का पैगाम लेकर ऊपर से नीचे जाती सीढ़ियों से उतर गया। हेनरी इन हबशियों से अपनी जुबान में बातें करने लग गया। चंद लम्हों के बाद जो आदमी हेनरी का पैगाम लेकर गया था वापस आ गया। उसने कहा, कैप्टन ने कहा है इस आदमी को नीचे भेज दो। हेनरी ने मेरी तरफ मुंह करके कहा, जाओ दोस्त, कैप्टन जोलो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैं उस आदमी के साथ अर्शे का जीना उतर कर नीचे जहाज की तंग राहदरी में आ गया, जहां दोनों जानिब छोटे छोटे केबन थे जिसके दरवाजे बंद थे। एक केबन का दरवाजा खुला था। वहां जहाज का कैप्टन जोलो मेरा इंतजार कर रहा था। पहली नजर में ही मुझे एक बहरी डाकू लगा। इसकी कमर में गोलियों की बेल्ट बंधी हुई थी, एक पिस्तौल लटक रहा था। वो दोनों टांगे मेज पर रखे पुराने सोफे में धंस कर बैठा हुआ था, बिल्कुल स्याफाम था। कानों में गोल्डन रिंग पड़े हुए थे। एक हाथ में खंजर था जिससे वो सेब छील रहा था। सर पर सुर्ख रुमाल बंधा हुआ था। एक नेग्रो औरत उसके पास बैठी इसके मग में शायद कॉफी बना रही थी। ये था कैप्टन जोलो, मुझे जिसके सुपुर्द कर दिया गया था। मैं केबन में दाखिल होते ही रुक गया। कैप्टन जोलो ने मेरी तरफ देखकर खंजर से अपनी तरफ आने का इशारा करते हुए कहा, डरो नहीं, आ जाओ। मैं डरते डरते इसके सामने जो लोहे की कुर्सी पड़ी थी उस पर बैठ गया। नेग्रो औरत मुझे गहरी नजरों से देखते हुए मुस्कुरा रही थी। कैप्टन जोलो ने सेब काटकर मेरी तरफ बढ़ाया और कहा, लो खाओ। मैंने सेब का टुकड़ा हाथ में ले लिया और दिल में सोचने लगा कि सरदार ने मुझे किस आदमी के हवाले कर दिया है। कैप्टन जोलो ने मुझसे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने उसे अपना नाम बता दिया। उसने खंजर मेज पर रख कर टांगे इकट्ठी कर ली और नेग्रो औरत से इसके लिए जो कॉफी का मग बनाया था वो मेरी तरफ बढ़ा कर कहा, इसे पी जाओ। उसके लहजे में हुक्म देने का अंदाज था। मैंने मग थाम लिया। मेरा ख्याल था कि इसमें कॉफी होगी। मैंने मग होंठों के करीब किया तो मुझे इसमें से बड़ी तेज बू आई। मैं समझ गया कि ये शराब है। मैंने मग मेज पर रख कर दिया। कैप्टन जोलो हैरान सा हो गया। कहने लगा, तुम्हें हमारी रम पसंद नहीं है? रम भी शराब की ही एक किस्म होती है। मैंने कहा, सॉरी कैप्टन, मैं मुसलमान हूँ, मैं शराब नहीं पीता। कैप्टन जोलो ने नेग्रो औरत की तरफ देखा और बोला, ये तो मुसलमान है।